الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صحیح بخاری میں انس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر وكنا نعدها على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم کچھ ایسے اعمال کرتے ہو کہ تمہاری نگاہوں میں ان اعمال کی حیثیت بال کے برابر ہے، یعنی معمولی ہے، جبکہ ہم ان گناہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انتہائی مہلک اور خطرناک شمار کیا کرتے تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات بالکل حقیقت پر مبنی ہے. بہت سے ایسے گناہ ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھ کر لیتے ہیں، لیکن ان کا انجام بڑا ہی بھیانک اور خوفناک ہوتا ہے. گناہ جیسا بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چھپ کر کیا جائے یا سب کے سامنے کیا جائے، اس گناہ کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہو یا حقوق العباد کے ساتھ ہو، گناہ کا انجام ہمیشہ خطرناک ہوا کرتا ہے. اگر ایک انسان گناہ سرعام کرتا ہے، اس کی وعید بھی سن لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل امتی معاف الا المجاہرین، میری امت کا ہر شخص قابل معافی ہے، اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں. اعلانیہ گناہ کرنے کی دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر یہ ہے جو کہ حدیث میں مذکور ہے کہ ایک انسان رات کی تاریکی میں گناہ کرتا ہے، چھپ کر گناہ کرتا ہے، اس کے گناہ کا علم کسی کو نہیں ہے، اللہ نے پردہ پوشی فرما دی اس کی، لیکن جیسے ہی صبح کا اجالا ہوتا ہے وہ لوگوں سے بیان کرتا پھرتا کہ میں نے رات کو فلاں گناہ کیا، میں نے رات کو فلاں فلم دیکھی تھی. یہ اعلانیہ گناہ کی مثال ہے. فرمایا اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے. اور ایک اعلانیہ گناہ کی مثال یہ بھی ہے، جیسے ہمارے سوشل میڈیا پر ایسے اشتہارات دیے جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں. کہیں شیو کرنے کا اشتہار آتا ہے کہ یوں شیو کیا جائے، تو ایسے گناہ جو اعلانیہ کیے جائیں اس کی معافی نہیں ہوتی. اور ایسے گناہ جو انسان چھپ کر کرتا ہے اس کی وعید بھی سن لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اناس من امتی یاتون یوم القیامہ، کہ میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے اور فرمایا کہ بڑے بڑے نیک اعمال لے کر آئیں گے، تہامہ پہاڑی جیسے اعمال لے کر آئیں گے، لیکن فرمایا کہ فیجعل اللہ ہباء منثورا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو، ان کے اعمال صالحہ کو ریت کے ذرات بنا کر ہواؤں میں بکھیر دے گا. ان کی کوئی نیکی، کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، باعث اجر نہیں بنے گا. صحابہ کرام حیران و پریشان ہوئے، سوال کیا اللہ کے پیغمبر کیا وہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے کہ شاید عقیدہ توحید نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال قبول نہ ہوں؟ فرمایا کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے، بل یصلون، نمازیں پڑھتے ہوں گے، ویصومون، روزے دار ہوں گے، صدقہ خیرات کرنے والے ہوں گے، سارے نیک اعمال کرتے ہوں گے. تو صحابہ نے پھر جرم کیا ہے؟ فرمایا جرم یہ ہے کہ جب وہ لوگ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں
تو بڑے پارسا، پاک باز، متقی اور تقوی کا ڈپو بن کر رہتے، لیکن وَإِذَا خَلَوْا جب تنہائی میں جاتے، کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، بالکل تنہائی میں جب جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی جو محرمات ہیں ان کو خوب پامال کیا کرتے تھے، چن چن کر گناہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی نیکیوں کو بالکل تباہ و برباد فرما دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں یہ حدیث اللہ کے نبی نے اس دور کے لیے حدیث فرمائی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں خلوت میں انسان کتنے گناہ کرے گا؟ یہی ہے کہ انسان شراب پی لے گا چھپ کر، یا چھپ کر انسان زنا کا ارتکاب کر لے گا، یا کسی کا قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس دور میں حدیث صادق آتی ہے، فٹ ہوتی ہے کہ آج ہمارے پاس موبائل موجود ہے، گھر کی چار دیواری کے اندر تنہائی میں چلا جائے، انسان کس قدر محرمات کی پامالی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال گناہ جیسا بھی ہو، اعلانیہ کیا جائے، چھپ کر کیا جائے، اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہو یا حقوق العباد کے ساتھ ہو، ان کا انجام انتہائی خطرناک اور بھیانک ہوتا ہے۔ لیکن میں حضرت کی جو قول ہے اس کے تناظر میں کچھ باتیں بیان کرنا چاہوں گا۔ ان کا قول بڑا قابل غور ہے کہ لوگوں تم ایسے گناہ کرتے ہو کہ تمہارے نزدیک اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے انسان کے سر کا بال ہوتا ہے، سر کا بال ٹوٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب دین اسلام میں چند ایسے گناہ ہیں جنہیں انسان معمولی سمجھتا ہے، روزانہ کرتا بھی ہے اور معمولی بھی سمجھتا ہے، انجام بڑا بھیانک ہے۔ دو تین گناہ انشاءاللہ بیان کریں گے، لمبی بات نہیں کریں گے۔ پہلا گناہ جو ہمارے یہاں عام ہے، ہم اسے معمولی تصور کرتے ہیں لیکن انجام کے لحاظ سے بڑا خطرناک ہے، کہ ہم کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کی عیب جوئی کرتے ہیں، اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ کہیں دو بھائی باتیں کر رہے ہوں، قریب سے انسان گزرتے آنکھیں دیکھ کر کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں، یہ کان لگا کے رکھتا ہے کہ باتیں کیا کی جا رہی ہیں۔ یہ ایک ایسا عیب ہے، ایسی برائی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ناسور بن چکا ہے۔ یہ غیبت، یہ چغل خوری، یہ عیب جوئی، طعنہ مارنا، کسی کو کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہ برائی آج ہمارے معاشرے میں عام ہے اور ہم اسے معمولی تصور کرتے ہیں، جبکہ یہ بیماری، یہ گناہ معمولی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی بھی انسان کے گنہگار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ان یحقر اخاہ المسلم، کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے۔ کتنی بڑی وعید اللہ کے پیغمبر کی کہ کسی بھی انسان کے برے ہونے کے لیے بات کافی ہے، یعنی اور گناہ نہ بھی کرے، اگر اس میں یہ عیب پایا جائے، یہ کمزوری پائی جائے کہ وہ اپنے مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے اور دل میں ایک تکبر ہے، فخر ہے، تو یہ انسان کے برے ہونے کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فن سود کے 70 دروازے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے سود کا؟ کہ ایک انسان جو ہے کسی مسلمان کی عزت کو خراب کرتا ہے، عزت دار بندہ ہے، اس کی عزت کو اچھالتا ہے، لوگوں کو اس کے عیوب بیان کرتا ہے، متنفر کرتا ہے لوگوں سے، جھگڑا آپس کا ہوتا ہے، بیچ میں دخل اندازی دیتا ہے۔ تو کسی مسلمان کو کمتر سمجھنا، اس کے عیب بیان کرنا، اس کی برائیاں بیان کرنا، کہ جرم میرے بھائیو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے اور اسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ کسی مسلمان کے بارے میں یہ کہنا، اس کے جو جسمانی عیوب ہیں اس کو بیان کرنا، یہ چھوٹے قد کا ہے، یہ موٹو ہے، یہ لنگڑا ہے، یا اور کسی ایسے الفاظ جو ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں عام ملے گا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کتنا ان کا اونچا مقام ہے، علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، اللہ کے پیغمبر کی زوجہ ہونے کے لحاظ سے، امہات المؤمنین میں ان کا خاص مقام اور مرتبہ تھا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تھا کہ من احب الناس الیک، اللہ کے پیغمبر لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا ابوبکر صدیق کے ساتھ۔
فرمایا کہ عورتوں میں عائشہ صدیقہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے لحاظ میں اللہ کے نبی پر وحی آیا کرتی تھی، جبریل ان کو سلام کیا کرتے تھے، سلام کا پیغام دیا کرتے تھے۔ یہ سارے اعزازات اس خاتون کے پاس موجود تھے، لیکن ایک دفعہ اپنی سوکن سے کیا کہا تھا، صفیہ سے، کہ تم ٹھگنے کت کی ہو، مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ تم نے ایسا کلمہ کہا ہے، اتنا بدبودار کلمہ ہے کہ اگر سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے سارا پانی کڑوا ہو جائے۔ تو یہ جرم معمولی نہیں ہے، عیب جوئی کرنا، غیبت کرنا، لوگوں کے عیوب کا تلاش کرنا کہ لوگ باتیں کیا کر رہے ہیں، آتے جاتے ان کو دیکھنا اور نگاہ ان پر ٹکا کے رکھنا، یہ انتہائی خطرناک جرم ہے۔ یہ تکبر کی علامت ہے میرے بھائی۔ کوئی انسان کسی کو کمتر سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اور یہ اپنی جو بڑائی ہے، خود پسندی جو ہے، یہ کبر اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ پہلا جرم ہے۔ اور دوسرا جرم یہ ہے کہ ہم کسی مسلمان سے جب قرضہ لے لیتے ہیں، قرضہ لینے کے بعد اس کی ادائیگی نہیں کرتے ہم، یہ بیماری ہمارے ہاں ہے اور اسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، بلکہ لوگوں نے ایسے محاورے بنائے ہوئے ہیں کہ جو انسان قرضہ لے کے واپس نہ کرے، ٹوپی ڈرامہ جسے کہا جاتا ہے، وہ ہمارے ہاں وہ انسان خردمند، دانشمند شمار ہوتا ہے کہ بڑا ٹوپی ڈرامے کرنے والا آدمی ہے۔ نہیں میرے بھائی، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، وہ ٹوپی ڈرامہ نہیں کر رہا، اپنا نقصان کر رہا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے انسان کو عقل مند کہا جاتا ہے جو لوگوں سے پیسے نکالنے کا ماسٹر ہو، پیسے لے لے واپس نہ کرے، ایسا انسان عقل مند شمار ہوتا ہے۔ بلکہ یہ محاورہ بھی ہمارے یہاں معروف ہے شاید، کہ کسی کو قرضہ دینا یہ بھی حماقت ہے، اور دے کے واپس کرنا یہ اس سے بڑی حماقت ہے۔ عجیب بات ہے، یہ دونوں عمل حماقت والے نہیں ہیں۔ تو قرضہ لے کے واپس نہ کرنا یہ جرم ہمارے یہاں عام ہے، ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، واپس کرتے نہیں، بھول جاتے ہیں، جبکہ اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کے جو فرامین ہیں بڑی خطرناک آپ نے وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان کسی مسلمان سے قرضہ لیتا ہے اور اس کی نیت واپسی کرنے کی نہ ہو، یعنی پہلے ہی اس نے نیت کر لی ہے کہ قرضہ لینا ہے، واپس نہیں دینا ہے، مار جانا ہے، قبضہ کر جانا ہے، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ لقی اللہ وهو صارع، جب کل قیامت قائم ہوگی اسے اللہ کی بارگاہ میں مجرم بنا کر پیش کیا جائے گا، چور کی حیثیت سے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور دنیا پہچان جائے گی کہ یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں قرضہ لے کے واپس نہیں کیا کرتا۔ دنیا میں انسان کا مجرم بن جائے، کیا اس کی عزت باقی رہے گی میرے بھائی؟ اور پروردگار کی بارگاہ میں ایک انسان کو جو کہ نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، محض قرضے کی وجہ سے کہ قرضہ ادا نہیں کرتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں اس کو مجرم بنا کر پیش کیا جائے، کس قدر یہ حماقت والا کام ہے، کتنی بڑی یہ ضلالت اس آدمی کے۔ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص کسی مسلمان سے قرضہ لیتا ہے اور فرمایا کہ واپس نہیں کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس انسان کو تباہ و برباد فرمائے۔ اللہ کے پیغمبر نے بد دعا دی ہے۔ تو یہ احادیث اس بات کی دلیل ہے کہ قرضہ لے کے واپس نہ کیا جائے، بھلے قرضہ معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کے پیغمبر نے یہ سخت وعید ارشاد فرمائی کہ وہ انسان برباد ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو چور بنا کے پیش کیا جائے۔ میرے بھائی، قرضے کا معاملہ اس قدر سخت ہے۔ محمد بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے کہ ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ نے اچانک اپنی نگاہ آسمان پر اٹھائی، فرمایا کہ ماذا نزل من التشدید، اللہ نے آج کتنی سختیاں آسمان سے اتار دی۔ صحابی کا بیان ہے کہ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی اور خاموش ہو گئے۔ صحابہ کرام منتظر رہے کہ آپ مزید کوئی تفصیل فرمائیں گے، لیکن آپ نے کوئی وضاحت نہ فرمائی، آپ خاموش ہو گئے۔ صحابہ کرام بہت زیادہ باادب ہوتے تھے، انہوں نے سوال نہیں کیا اللہ کے پیغمبر سے، حتیٰ کہ پورا دن گزر گیا۔ اب اگلا دن ہوا، دوبارہ صحابہ کرام تشریف فرما ہے۔ صحابہ کرام باادب بھی تھے اور علم کے حریص بھی تھے۔ اب کل کی بات دل میں الجھن تھی کہ وہ حدیث کی وضاحت ہونی چاہیے،
تو علم کی حرص صحابہ کرام کے پاس موجود تھی۔ بالآخر صحابی نے سوال کر لیا کہ اللہ کے پیغمبر، کل آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ آسمان سے بڑی مصائب اور تکالیف اتار دی گئی، اس کی وضاحت آپ فرما دیجیے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ، اگر ایک انسان اللہ کے راہ میں شہید کر دیا جائے، اسے پھر زندہ کیا جائے، اسے پھر شہید کیا جائے، دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، 3 دفعہ وہ شہید ہو، 3 دفعہ اس کو زندہ کیا جائے، ما دخل الجنت، 3 بار کی شہادت بھی اسے جنت میں داخل نہیں کرے گی جب تک اس کا ذمہ قرضہ باقی ہو۔ یعنی ایک بار کا شہید نہیں ہے، یہ 3 بار کا شہید، 3 دفعہ اپنا خون اللہ کے راہ میں دے چکا ہے، لیکن قرضہ ہے، قرضے کی ادائیگی نہیں ہے، تو اس شہید کی شہادت بھی معلق کر دی جائے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، فرمایا کہ مومن کی روح اس وقت تک معلق رہتی ہے، جنت کا فیصلہ اس کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے جب تک اس کی طرف سے قرضہ ادا نہ کر دیا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہوا، جب اس کا جنازہ مسجد نبی میں لایا گیا، صفیں بن چکی تھی، اللہ کے پیغمبر مصلی پر آئے جنازہ پڑھانے کے لیے، اچانک آپ نے صحابہ سے سوال کر لیا کہ مرنے والے میں قرضہ تو نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی قرضہ اس کے اوپر موجود ہے۔ فرمایا کہ صلوا علی صاحبکم، اگر یہ مرنے والا مقروض ہے تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ حالانکہ اللہ کے نبی بڑے مشفق تھے، مہربان تھے، اور آپ کا جنازہ تو باعث سکون، باعث رحمت ہوا کرتا تھا۔ ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، قرآن نے کہا۔ اب بڑا عجیب معاملہ ہو گیا، اب اس کے ورثاء میں کوئی اس قابل نہیں تھا جو اس کا قرضہ اتار سکتا ہو۔ جب اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ صلوا علی صاحبکم، کہ تم اس کا جنازہ ادا کرو، میں جنازہ اس کا ادا نہیں کرتا ہوں، ایک صحابی کو ترس آ گیا، کہیں دنیا سے جانے والا بیچارہ کہیں اللہ کے نبی کی دعا سے محروم نہ ہو جائے، اس کا یہ آخری سفر ہے اس کا۔ تو صحابی کو ترس آ گیا، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر علیہ دینہ، اس کا قرضہ میرے ذمہ ہے، اس کا آپ جنازہ پڑھا دیں، اس کا قرضہ میں ادا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ اب بات کوئی ختم نہیں ہوگی کہ ٹھیک ہے اس نے اپنے ذمہ لے لیا، نہیں، اگلا دن ہوا، اللہ کے نبی نے بلا لیا ابو قتادہ کو، ابو قتادہ سے جس نے قرضہ اپنے ذمہ لیا تھا۔ فرمایا کہ ابو قتادہ، کیا تم نے قرضہ ادا کر دیا کہ بھائی کا یہ نہیں کیا؟ کہا اللہ کے پیغمبر مجھے موقع نہیں ملا، ابھی میں نے ادا نہیں کیا۔ پھر آپ نے پرسوں دوبارہ اس سے پوچھا کہ قرضہ ادا کیا یا نہیں کیا ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر میں نے قرضہ ادا کر دیا۔ فرمایا الآن اب تمہارے بھائی کے لیے جنت کا فیصلہ کیا گیا ہے، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ۔ اور کسی نے پوچھا ابو قتادہ سے کہ مرنے والے میں کتنا قرضہ تھا؟ کہا کہ درہمین، 2 درہم کا وہ مقروض تھا بس۔ تو آپ غور کیجئے میرے بھائی، کہ کس قدر یہ سنگین معاملہ ہے قرض کے حوالے سے، لیکن ہمارے یہاں یہ سستی ہے، قرضہ ہم لے لیتے ہیں، واپس نہیں کرتے ہیں، اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن معمولی عمل نہیں ہے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تقوی کی سب سے بڑی معراج یہی ہے کہ ایک انسان لین دین میں صاف ہو۔ دیکھیں صف اول میں نماز پڑھنا یہ بھی تقوی ہے، روزہ رکھنا، قیام اللیل، تراویح، قرآن کی تلاوت، صدقہ خیرات، ذکر و اذکار، حج، عمرہ، ساری عبادات میں تقوی ہے۔ لیکن تقوی کی معراج، سب سے اونچا درجہ تقوی کا وہ لین دین میں صاف ہونا ہے۔ اس میں دلائل موجود ہیں، 2 آپ کو دلائل پیش کروں گا کتاب و سنت سے، کہ جو انسان نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، یہ بھی تقوی ہے، یہ بھی پرہیزگاری کی نشانیاں ہیں۔ لیکن سب سے بڑا متقی انسان وہ ہے، تقوی کی سب سے بلندی پر وہ انسان ہے جو لین دین میں صاف ستھرا ہو۔ پہلی حدیث صحیح بخاری کی ہم پیش کرتے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ صحابہ کرام کو سنایا۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک خریدار تھا اور ایک بیچنے والا تھا، دونوں کا زمین کے بارے میں سودا ہوا۔ زمین کا سودا ہو گیا، جو قیمت لگی ادا کر دی گئی۔ تو جو خریدار تھا اس نے زمین پہ جب ہل چلایا، ہل چلانے کے دوران اچانک اس سے کچھ محسوس ہوا کہ کوئی چیز ہے زمین کے اندر، جس نے کھودا وہاں پر اس مقام کو، تو سونے کا مٹکا برآمد ہوا۔
اب سونے کا مٹکا اس کے ہاتھ لگ گیا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ اس مٹکے کا کیا کیا جائے۔ اس کے ذہن میں بات یہ آئی کہ اس مٹکے کا مالک میں نہیں، جس سے میں نے زمین خریدی ہے اس کا حقیقی مالک وہ ہے۔ چونکہ میں نے زمین خریدی ہے، مٹکا اس سے خریدا نہیں تھا۔ کیا ان کا تقویٰ تھا؟ کون ہے جو مال چھوڑ دے؟ سونا کون چھوڑتا؟ فری کا مال کوئی چھوڑتا نہیں میرے بھائی۔ لیکن دل میں تسلی نہیں ہوئی، دل میں ایک اضطراب ہے، بے چینی ہے کہ پیسہ میرا نہیں۔ اپنے بھائی کے پاس چلا گیا، اس کو جا کے قصہ سنایا۔ وہ بھی ایماندار تھا، وہ بھی متقی پرہیزگار تھا۔ اس نے کہا دیکھو میں نے آپ کو زمین بیچی ہے اور جو کچھ زمین میں وہ آپ کا ہے، وہ میرا مٹکا نہیں ہے۔ وہ دینے پر مصر، یہ انکار پر لگا ہوا۔ کس چیز پر؟ پیسے پر۔ جو میں نے بھی بتایا پیسہ چھوڑتا کون ہے میرے؟ حلال و حرام کی تمیز ہمارے یہاں رہ نہیں گئی، بس پیسہ آنا چاہیے، مال ہی مال ہی، میرا مال میرا مال میرا۔ وہ حلال ہے یا نہیں ہے، فراڈ سے کمایا، دھوکے سے کمایا، جھوٹ بول کے کمایا ہے، اس کی کوئی پرواہ ہمیں نہیں ہوتی۔ نتیجہ پھر کیا نکلا؟ اب دونوں کے مابین اختلاف ہو گیا، اور پھر ایک جج مقرر کیا گیا ثالث، کہ ایک جج مقرر کیا جائے جو ہمارے مابین فیصلہ کرے۔ اور وہ جج بھی دو نمبر آدمی نہیں تھا کہ کچھ دو کا سودا کر لیا جائے، کہ 3 حصے کر لیے جائیں، ایک آپ لے لیں ایک مجھے دے دیں۔ ایسا جج نہیں تھا۔ بقول ابن حجر رحمہ اللہ کہ وہ جج جو ہے وقت کے پیغمبر داؤد علیہ السلام سے، واللہ عالم، ابن حجر نے قول ذکر کیا ہے، ان کو جج بنایا گیا۔ تو آپ نے فیصلہ پھر یہ کیا، ان سے سوال کیا کہ تمہارے گھر میں بیٹا بیٹی ہے یا نہیں؟ ایک نے کہا میرے گھر میں بیٹا ہے، ایک نے کہا میرے گھر میں بیٹی ہے۔ کہا دونوں کا نکاح کر دیا جائے اور اس مٹکے کا مال اس پہ صرف کر دیا، اور جو باقی بچ جائے اسے اللہ کے راہ میں خیرات کر دیا۔ دیکھیں میرا بھائی، یہ تقوی کی سب سے اعلیٰ معراج ہے۔ ایک انسان لین دین میں کس قدر صاف تھے، دونوں مال لینے کو مستعار نہیں تھے، وہ کہتے اس کو دے، وہ کہتے اس کو دے دے۔ اور ایک دوسرا واقعہ جو ہے عبداللہ بن عمر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا، بڑی گرمی تھی، عرب کی سرزمین تو ویسے گرم ہوتی ہے۔ ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا، اپنے غلام سے کہا کہ دسترخوان بچھا دیا جائے۔ قافلہ وہاں رک گیا، دسترخوان بچھا دیا گیا، دسترخوان پہ کھجوریں بکھیر دی گئی، پانی رکھ دیا گیا، اور جو بھی ان کے پاس ذات راہ تھا وہ سب لگا دیا گیا۔ اس دوران عبداللہ بن عمر کی نگاہ، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص دور سے کہیں سے آ رہا ہے اور اس کے پاس چند بکریاں موجود تھیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے آنے کا انتظار کیا۔ جب وہ قریب آیا اس سے آپ نے کھانے کی دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں۔ اس بکری کے چرواہے نے جواب دیا کہ کم تو صائمہ، میں روزے کے اندر، میں نے روزہ رکھا ہوا۔ اب روزہ رکھنا عبادت ہے، یہ تقویٰ ہے۔ عبداللہ بن عمر حیران و پریشان ہوئے، کیونکہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، اس نے نفلی روزے کا اہتمام کیا ہوا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھے، کہا اتنی گرمی، سورج نصف النہار پر آگ برسا رہا ہے، اور پھر سفر جنگل کا۔ اس سے آپ نے سوال کر ہی لیا کہ تم نے اتنی گرمی میں روزہ کیوں رکھا ہوا؟ اس رائی نے جواب دیا کہ عبداللہ، زندگی چل رہی ہے، یہ گزر جاتی ہے، کیوں نہ اس زندگی کو اللہ رب العالمین کی عبادات میں گزار دیں۔ دن تو میرا گزر جانا ہے، آپ کا بھی گزرنا ہے، میرا بھی گزرنا ہے، تو میں چاہتا یہ ہو کہ میرا دن گزرے تو اللہ رب العالمین کی عبادات میں مجھے روزے دار لکھا جائے۔ اب مجھے بتائیں کتنی بڑی تقوی کی بات ہے یہ۔ اس کا تقوی سب پر آیا ہوا، لیکن تقوی کی جو اصل معراج تھی اس کا پھر امتحان لیا گیا اس رائی سے۔ عبداللہ بن عمر نے اس کا امتحان لیا، کہا کہ ہم مسافر لوگ ہیں، ہمارے پاس زیادہ راہ تو ہے، اگر آپ ایک بکری کا دودھ مجھے نکال کے دے دیں، یہ بکری آپ ہمیں بیچ دیں یا تحفے میں دے دیں۔ اس رائی نے کہا، چرواہے نے کہا کہ دیکھو یہ بکریوں کا میں مالک نہیں ہوں، میں ان کا چرواہا ضرور ہوں لیکن ان کا مالک نہیں ہوں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ کہا کہ ایک بکری ہمیں دے دو، مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا آیا تھا کھا گیا، درندے کا شکار ہو گئی وہ، اور جنگل میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ اس رائی نے جواب دیا، کہا کہ این اللہ،
عبداللہ میں اپنے مالک کو دھوکہ دے دوں گا لیکن پروردگار کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہوں۔ یہ ہے تقوی کی معراج کہ پیسہ مل رہا کہ بکری ہمیں دے دے، پیسہ آپ رکھ لے، مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، کہا کہ این اللہ، اللہ کو کیا جواب دوں گا میں؟ یہ تقوی کی اصل معراج ہے کہ روزہ رکھا ہوا اس نے لیکن لین دین میں صاف ہے یا نہیں ہے۔ اور قصہ یہاں ختم نہیں ہوا میرے بھائیوں، جب مدینہ منورہ آپ پہنچے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس بکری کے چرواہے کو تلاش کیا، بالآخر اس سے ملاقات ہو گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مالک سے ملاقات کر کے اس غلام کو آزاد بھی کروایا اور ساری بکری اس کو ہبہ کر دی گئی۔ تو لین دین میں صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا، بڑا عجیب سوال کیا، کہا کہ ما الفت فی الزہد، آپ نے بڑی کتابیں لکھی ہیں لیکن آپ نے تقوی پر کتاب نہیں لکھی۔ تقوی کی حقیقت، تقوی کسے کہتے ہیں، اس پر آپ کی کوئی تعلیف، کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ امام ابو یوسف نے کہا میں اس پہ لکھ چکا ہوں کتاب۔ سائل نے کہا کہ میں نے آپ کی ساری کتابیں دیکھی ہیں، کسی کتاب کا مضمون تقوی پر نہیں ہے۔ آپ نے پھر جواب کیا دیا، کہا کہ اللفت فی البیوع، میں نے کاروباری مسائل لکھ دیے ہیں، جو انسان کاروبار میں لین دین میں صاف ہے، سب سے بڑا متقی انسان وہی ہوا کرتا ہے، ورنہ صف اول کا نمازی ہو، ہر پیر جمعہ کا روزہ رکھے، ہر ہفتے عمرہ کرے، ہر سال حج کرے، عبادات کرے، لیکن لین دین میں وہ 2 نمبر اور فراڈی ہو، اس کے عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ تو بات لمبی ہو گئی۔ تو دوسرا جرم جو ہمارے یہاں عام ہے، جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، وہ میرے بھائی پیسہ لے کے ہم واپس نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، جس سے آپ نے قرضہ لیا اس کو واپس کرتے ہیں۔ وہ 10 روپے کا نوٹ ہو، 50 کا نوٹ ہو، 1000 روپیہ ہو، 100 روپیہ ہو، اس کو بھولنا نہیں چاہیے میرے کو۔ دنیا میں ادا کریں گے تو ٹھیک ہے، اگر دنیا میں ادا نہ کیا تو آخرت میں انسان کو پھر نیکیاں دینی پڑتی۔ تو اس لیے قرض کے معاملے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور تیسرا جرم جو ہمارے یہاں عام ہے، جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، وہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ یہ ہماری زبان چلتی ہے، کوئی کنٹرول ہمارے اس پر نہیں ہے۔ بڑا خطرناک یہ جرم میرے پر، ہمارے یہاں جرم عام ہے اور ہم معمولی اس کو تصور کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم رمضان کے مقدس مہینے کے اندر بھی ہماری غیبتوں سے، ہماری چغل خوری سے ہمارے مسلمان محفوظ نہیں رہتے ہیں۔ ایک محدث کا قول ہے کہ ایک انسان روزہ رکھ لے، پھر جا کے بستر پہ سو جائے، آرام کرے، وہ تب بھی روزے دار ہے جب تک غیبت نہ کرتا ہوں۔ یعنی روزے دار ہے، سوتا رہے وہ تو وہ روزے دار شمار ہوگا، لیکن روزہ رکھ کے وہ نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے، غیبت بھی کرے، کیا فائدہ اس کا روزہ رکھنے کا؟ تو زبان کی کنٹرول جو ہے یہ بہت ضروری ہے، غیبت سے، چغل خوری سے، عیوب سے میرے بھائی اس زبان کو محفوظ کرنا چاہیے۔ اس کا ایک بول انسان کو ہلاکت میں ڈال سکتا ہے، انسان کو برباد کر سکتا ہے۔ اس زبان پہ کنٹرول کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس پہ بڑا کنٹرول کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے شاگرد ہیں، انہوں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی تھی کہ میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، یعنی گناہ سے بچنے کا انداز دیکھیے، کہا کہ میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، اگر میں نے کسی کی غیبت کر لی تو اس کے بدلے میں 1 روزہ رکھوں گا کفارے کے طور پر۔ عجیب عمل تھا ان کا، چنانچہ کنٹرول کرتے رہے، اور جب کبھی ان سے غیبت ہو جاتی تو اس کے بدلے میں روزہ رکھتے تھے۔ وہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ روزہ رکھنا ان کے لیے آسان ہو گیا، یعنی غیبت ہو جاتی فی الفور روزہ رکھ لیتے ہوئے، روزہ رکھنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ پھر دوبارہ انہوں نے یہ کام کیا کہ آج کے بعد اگر کسی غیبت کروں گا تو اس کے بدلے میں 1 دینار سونے کا سکہ اللہ کے نام میں خرچ کروں گا، اور مال خرچ کرنا گراں ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اس گناہ سے بچا لیا تھا۔ یہ بتا رہا ہوں کہ سلف کس انداز سے اپنی زبان پہ کنٹرول کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنی زبان سے ایسا کلمہ بولتا ہے کہ لا یلقی لہا بالا، اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے بولا کیا ہے، بول دیا، زندگی گزر گئی، پتہ نہیں چلا اس کو جو ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے ایک بول کی وجہ سے اس کو جہنم میں 70 گنا نیچے پہنچا دیتا اس کو۔ لا یلقی لہا بالا، اس کو پرواہ نہیں کہ میں نے کیا بولا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ جرم معمولی نہیں ہے، زبان کا صحیح استعمال کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ دیکھا تھا غیبت کرنے والوں کا انجام،
فرمایا کہ ان کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، فرمایا کہ وہ ناخنوں کے ذریعے اپنا سینہ اور اپنے چہرہ نوچ رہے تھے۔ میں نے سوال کیا کہ من ہؤلاء، جبریل یہ کون بد نصیب ہیں؟ فرمایا کہ ہؤلاء یأکلون الناس یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی بے عزتی، ان کو ذلیل کیا کرتے تھے۔ تو زبان کا صحیح استعمال ہونا ضروری ہے، اس میں کنٹرول کیجئے میرے بھائیوں، ورنہ انسان کے اعمال بھی یہ زبان برباد کر سکتی ہے۔ اس میں بہت ساری اللہ کے پیغمبر کے حدیث موجود ہیں کہ ایک کلمہ بھی انسان کے بعض اوقات اس کے ساتھ کا سارے نیک اعمال برباد کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی معروف حدیث موجود ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، بڑا نیک تھا، صالح تھا، پرہیزگار، اور ایک اور اس کے ساتھ تھا، وہ بڑا گنہگار تھا، وہ نافرمانیاں کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نیک نے جو عمل صالح کرنے والا تھا اپنی عبادات کے غرور اور گھمنڈ میں آ گیا کہ نہ جانے کتنا میں نیک عمل کرنے والا ہوں، اپنی زبان سے کہہ بیٹھا اس آدمی کو کہ تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، واللہ لن یغفر اللہ فلان، اللہ فلاں کو معاف کرے گا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین کو اس کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اسی وقت جو وقت کا پیغمبر تھا اسے وحی کی گئی کہ ان دونوں کو بلا لو اور اس سے پوچھے کہ من ذا الذی یتعلی علیہ، یہ کون ہوتا ہے قسمیں اٹھانے والا کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، اس سے بتا دو کہ میں نے فلاں کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور تیرے سارے نیک اعمال میں نے برباد کر دیے۔ اور میرے بھائیو، یہ جو اس نے جملہ کہا تھا نا کہ تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ اس نے ایک ایسے موقع پر بولا تھا، طبرانی کبیر کی روایت میں ہے کہ ایسے موقع پر بولا تھا جو موقع انتہائی نازک موقع تھا۔ وہ موقع یہ تھا کہ یہ نیک آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور حالت سجدہ میں تھا، اور یہ باہر سے آیا، مسجد میں داخل ہوا اور اس نے آ کر اپنا پاؤں اس کی گردن رکھ دیا، اس کو دبایا اس نے اس کے ساتھ۔ کیسی کنڈیشن ہوگی، بندہ سجدے میں گیا ہوا ہو، اوپر پاؤں رکھ دیا جائے، غصہ آنا فطری عمل ہے۔ اس نے وہ نماز سے جب فارغ ہوا تو تب کہا تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کو اس موقع پر یہ بات پسند نہیں آئی، ہمیں اس کو بلا لو، اسے خبر دے دو کہ تیرے سارے نیک اعمال ہم نے برباد کر دیے ہیں اور اس کے سارے برے اعمال ہم نے معاف کر دیے ہیں۔ اس حدیث کے جو راوی ابو ہریرہ ہے فرماتے ہیں کلمۃ واحدۃ، اس بندے کی زبان کے ایک بول نے اس کی عاقبت برباد کر دی ہے۔ تو زبان پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے میرے بھائی، یہ انتہائی مہلک ہے، خطرناک ہے۔ یہ ہماری ساری عبادات کا کنٹرول اس کے پاس ہے۔ اگر یہ درست ہے تو سارے اعمال درست ہے میرے بھائی۔ اگر اس میں کجروی آ جائے، یہ بگڑ جائے اور فساد پر آ جائے، چغل خوری پہ آ جائے، تو انتہائی خطرناک جرم ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ جو نمازی ہوتے ہیں، روزہ دار ہوتے ہیں، اللہ سے لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے کہ لا يدخل جنت قطاب، چغل خوری کرنے والا جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ یہ نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، روزے کی پابندی کرتا ہے، اتنے بڑے بڑے اعمال، اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ چغل خوری بھی کرے پھر نمازیں بھی ادا کرتا ہوں۔ اور چوتھا اور آخری عمل جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں میرے بھائیوں، اعمال تو بہت سارے ہیں، چوتھا اور آخری عمل جو ہے جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پڑوسی کا خیال نہیں کرتے۔ جو پڑوسی کے حقوق اسلام نے جانتی ہیں ہم اس کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، اذیت، تکالیف، اس کو ہم پریشان کرتے ہیں۔ ہمارے جھگڑے ہیں یا تو اپنوں کے ساتھ ہے یا پڑوسی کے ساتھ ہوتے ہیں میرے بھائی، یہ دو ہی جھگڑے ہمارے معاشرے میں باقی رہ گئے ہیں۔ یہ آپس میں بھائیوں کی بنتی نہیں یا پھر پڑوسی سے ہماری بنتی نہیں۔ میرے بھائیوں، پڑوس کے حقوق، اس کے آداب اسلام نے بہت بیان فرمایا۔ پڑوسی بھلے کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کے بھی جو پڑوسی ہونے کا حق ہے اس کی لاج رکھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث، فرمایا کہ میرے پاس جبریل جب بھی آئے نا اللہ کا پیغام لے کر، آپ نے پڑوسی کا مجھے ضرور کہا کہ اللہ کے نبی پڑوسی کا لحاظ کرنا، حتیٰ کہ میں یہ سمجھ گیا کہ شاید ایسی وحی بھی آ جائے گی کہ آج کے بعد پڑوسی جو ہے وہ جائیداد کے اندر بھی شریک ہو جائے گا، وہ بھی آپ کا مال کا وارث بن سکتا ہے۔ اتنی تاکید اللہ کے پیغمبر نے فرمائی۔ میں اذا طبخت مرقۃ فاکثر فیہا ماءھا وطعھا جیرانک، فرمایا کہ جب تم گھر میں کھانا بناؤ نا، کھانا سالن تیار کرو تو پانی بڑھا دیا کرو، وطعھا جیرانک،
برابر میں پڑوسی رہتے ہیں، اس سے پوچھ لے کہ تیرے گھر میں سالن ہے یا نہیں ہے، اسے گھر میں سالن پہنچا دیا جائے۔ یہ اسلامی سنہی تعلیم ہے میرے بھائی۔ پڑوسی بیمار ہے، اس کی بیمار پشتی کرے جا، اس کے یہاں اگر میت ہے افسوس کریں، جا کے تعزیت کریں، اگر وہ محتاج ہے اس کا جو احتیاج ہے اس کو ختم کریں آپ، اگر وہ بیمار ہے اس کی دوائی علاج معالجہ کیا جائے، اسے خوشی ملی، اس کو مبارکباد دیجیے آپ۔ جب ایک صحابی نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا تھا کہ اللہ کے پیغمبر میرے اچھے اور برے ہونے کی علامت کیا ہے؟ فرمایا جب تیرے بارے میں تیرا پڑوسی کہے تو اچھا آدمی ہے تو پھر اچھا آدمی ہے، اگر تیرا پڑوسی کہے تو صحیح آدمی نہیں ہے، دنیا تو یہ صحیح سمجھتی ہو تو صحیح نہیں بن سکتا۔ تو پڑوسی کے حقوق، اس کے تعلق سے اسلام نے بہت تاکیدیں بیان فرمائی۔ واللہ لا یؤمن، ہمیں وہ انسان ایماندار نہیں ہے، 3 دفعہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان ایماندار نہیں ہے، وہ انسان ایماندار نہیں ہے کہ جو خود تو پیٹ بھر کے سوتا ہو، اس کا پڑوسی بھوکا اور پیاسا رہتا ہو۔ اسے اللہ کے پیغمبر نے ایمان کی نفی کی، وہ انسان ایماندار نہیں ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو انسان اللہ کو مانتا ہے اور یوم آخر کو مانتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنا پڑوسی کا لحاظ اور خیال کرے۔ اور میں چاہتا ہوں ایک اور بیان کر دے تاکہ بات پوری ہو جائے، کیونکہ ہمارے اس پروگرام میں خواتین بھی شریک ہیں۔ ایک اور گناہ جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، اس کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں، ہماری مائیں بہنیں جو ہیں، وہ خوشبو کا استعمال کرتی ہیں۔ یہ ہمارے عام ہو چکا ہے۔ بازار میں آپ چلے جائیں، خواتین کے پاس سے گزریں یا خواتین ہمارے پاس سے گزریں، ایک عجیب سما ہوتا ہے، خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے۔ شادی بیاہوں میں، تقریبات میں، حتیٰ کہ مساجد کے اندر آتے ہوئے بھی اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ خواتین کے لیے اسلام نے خوشبو کو حرام قرار دیا ہے۔ عورت کے لیے خوشبو کا استعمال جائز نہیں ہے، سوائے 2 صورتوں کے اندر ہے۔ وہ 2 صورتیں یہ ہے کہ اگر ایک خاتون جو ہے وہ اپنے ایام سے فارغ ہوئی ہے، ایام سے فراغت کے بعد جو ہے وہ خوشبو استعمال کر سکتی ہے، یا پھر وہ اس موقع پہ خوشبو استعمال کرے گی اپنے شوہر کے لیے ایسے گھر کی 4 دیواری کے اندر کہ اس کی خوشبو باہر نہیں جانی چاہیے، اور گھر کی 4 دیواری میں کوئی اجنبی رہتا نہ ہو۔ اجنبی سے مراد یہ ہے کہ وہ جس سے اس کا رشتہ، یعنی اس کا غیر محرم نہ رہتا ہو، دیور ہے، جھیٹ ہے، جو دیگر جو ہے۔ خوشبو کا استعمال جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے ہیں کیا ہے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، اس کا استعمال بے دریغ ہوتا ہے میرے بھائی۔ حدیث سن لیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ایما امرأۃ، جو خاتون بھی خوشبو استعمال کرتی ہے، فہی زانیۃ زانیۃ، فرمایا ایسے خاتون بدکارہ خاتون ہوتی، فاحشہ خاتون ہوتی۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے نماز پڑھا کے آ رہے تھے، راستے میں خاتون سے آپ کی ملاقات ہو گئی، اس خاتون سے خوشبو آ رہی تھی، تو اللہ کے پیغمبر پوچھا کہاں سے آ رہی ہو؟ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر مسجد نبی میں نماز ادا کر کے آ رہی ہوں۔ فرمایا جب تک تم گھر جا کر غسل جنابت نہ کر لو تمہاری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ تو خوشبو کا استعمال مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے اسلام نے اس خوشبو کو حرام قرار دیا، نجس قرار دیا ہے، لیکن چیز ہمارے عام میرے بھائی۔ تو ہم سب ذمہ دار ہیں، ایک ماں ذمہ دار ہے، ایک باپ ذمہ دار ہے، بھائی ذمہ دار ہے، بیٹا ذمہ دار ہے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے وہ، اور خواتین کو آگاہ کرے کہ تمہارے لیے یہ خوشبو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ شادی کی تقریبات ہوں، حتیٰ کہ مساجد میں اگر آنا بھی ہے تو انتہائی سادہ انداز کے ساتھ باپردہ ہو کر انسان کو آنا چاہیے، نہ کہ خوشبو سے معطر ہو جائے کہ پوری محفل خوشبو سے معطر ہو جائے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے ایسے خاتون کو زانیہ اور فاحشہ قرار دیا۔ تو لہذا انس رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے کہ انکم لتعملون اعمالا، کہ لوگوں تم ایسے گناہ کرتے ہو کہ تمہاری نگاہوں میں ان کی حیثیت بال کے برابر ہے، معمولی سمجھتے ہو، لیکن کننا نعدها علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموبقات، ہم ان گناہوں کے اللہ کے نبی کے زمانے میں انتہائی مہلک اور خطرناک شمار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنے کے توفیق عطا فرما دے۔